وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوستو، یہ ہے معراج۔ اور کیوں کرائی معراج؟ آپ دیکھیں، ایک آخری تمہید، اس کے بعد دو اصلاح کی بات، بس یہ ہماری رات ہے، جو اصلاحی بات ہم سمجھ جائیں، کیونکہ یہ معراج میں جو باتیں سرکار نے فرمائی ہیں، وہ جو باتیں ہیں اس پر عمل ہمیں کرنا ہے۔ نہیں کرو گے تو حضور علیہ السلام نے یہ نظارہ کیوں دیکھا؟ سوچئے، معراج میں یہ نظارے تو دیکھے نا آپ نے، عذابات کے، آپ کے کتنے۔ میں ابھی واقعہ سناؤں تو تم 2 گھنٹے مجھے دو، سارے واقعات ہیں عذابات کے۔ جنت کو چھوڑ دو، جنت میں تو جائیں گے، عذابات کی تو دیکھو، اور سارے عذابات ایسے ہیں جو ہم سارے کام کرتے ہیں۔ سارا دیکھا میرا آقا، کیوں دیکھا؟ وجہ یہ تھی نا، حکمت کیا اس میں، کیا معاملہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئی۔ سنو، آؤ قرآن پاک سے۔ وما تلک کا بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھا آپ واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، عصا۔ تو جب پوچھا تو آپ نے بہت ساری بیان کی وجوہات، لمبی بات ہو جائے تو آپ سمجھ گئے۔ تو ایک دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آج اب تم فرعون کے محل میں جاؤ اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ 70,000، فرعون یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس نے ان کے مقابلے کے لیے 70,000 جادوگر محل میں بلوا لیے کہ ان کا مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی، اللہ فرما رہا جاؤ۔ اب تھوڑے سے ہچکچائے تو اللہ نے فرمایا تو کیوں ہچکچاتا ہے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بھی، تو بولے یا اللہ یہ تو لکڑی ہے، بولے پھینکنا۔ موسیٰ سنیے گا، میں وہیں جا رہا ہوں معراج پہ، غور کرنا میرے آقا علیہ السلام کو یہ معراج میں یہ مشاہدات کیوں دکھائے گئے؟ یہ سارے معاملات دکھا کر ہمیں بتایا گیا، پھر بھی ہم نہیں سدھرے۔ سارے معاملات بتائیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ لکڑی پھینکو، عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی پھینکی نا، وہ لکڑی اژدہا بن گئی، اتنے بڑے منہ والی، اور درختوں کو سب کو کھانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ظاہر ہے پہلی دفعہ تھا نا، ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹے تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، اب اس کو پکڑ لے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو دوبارہ لکڑی، سمجھ رہے؟ دوبارہ لکڑی، پھر فرمایا پھر پھینک، پھر لکڑی، پھر پھینک، پھر لکڑی۔ پھر تو وہ گیم ہوتا ہے نا بچوں کا، بچوں کے ہاتھ میں اگر اس طرح کا دیکھے نا، مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تم ڈرتے ہو سانپ سے، اگر تمہارا 3-4 برس کا بچہ اور کو سانپ رکھ دو نا تو وہ پکڑے گا اور تمہاری جان نکل جائے گی۔ یہ مولانا روم نے سمجھایا، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے تو وہ تو پکڑے گا، بلکہ بھاگے گا اس کے پیچھے جہاں جا رہا ہے۔ سانپ بھی ڈر کے اس کے پیچھے بھاگے گا کہ یار یہ بچہ کون سا ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتا، صرف لا علمی وجہ سے۔ لیکن یہاں فرمایا کیا؟ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پریکٹس ایسی کر لی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، کیا پتہ میرا ازدہ بن جاتا، اٹھاؤں گا تو ہاتھ۔ اب گئے فرعون کے محل میں، اور کیا ہوا؟ وہ جادوگروں نے سانپ چھوڑے ہزاروں کی تعداد میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا نا تو وہ ازدے کا منہ اتنا تھا کہ وہ سب کو ہی کھا گیا، سانپوں کو تو کھا گیا، وہ کرسی ٹیبل جو آیا دیواریں سب کھاتے ہی چلا گیا۔ اوہو، سبھی حیران ہو گئے، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہیں طائب ہوئے تھے نا، تو میرے مقصد دکھانا کیا تھا کہ اللہ نے پہلے پریکٹس کرا دی۔ اب سنو نا، میرے محبوب علیہ السلام کو معراج کیوں ہوئی؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اگر اچانک روز حشر یہ سارے منظر دکھاتے کہ امت کے لیے اتنا رونے والا میرا محبوب، کل قیامت کے دن جب میں نے منظر دکھایا کسی کو پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے، کسی کو جلایا جائے گا تو یہ گھبرا جائے گا اور یہ بہت رنجیدہ اس وقت ہوگا، اس کو نہیں سمجھا، بعض اوقات ہیں سمجھتے نا وہ معاملہ کیا ہوگا، تو پہلے ہی دکھا دیں اور اپنی امت کو پہلے ہی بتا دیں۔ کمال رزلٹ 3 سوال قبر کے کوئی بتاتا ہے ایگزام میں؟ ایگزام ہی ہے نا ہمارے، اور ایگزام بھی آؤٹ کر دیے نبی علیہ السلام نے۔ دیکھو 3 سوال یہ ہوں گے، اس کی تیاری کر لو۔ وہ بھی ہم نہیں سوچتے، تیاری نہیں۔ لیکن دیکھو میرے نبی علیہ السلام جب سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں نا، زمینی حقائق، لمبی واقعے پہ نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جمعے کے دن تفصیل سے واقعہ کریں گے۔ اب وہ جا رہے ہیں سرکار علیہ السلام، ایک جگہ آپ نے دیکھا، سنیے میری مائیں بہنیں، آپ بھی غور سے سنیں اور آپ بھی سنیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے کسی بندے کا سر کچل رہے ہیں پتھر سے، اس کا سر کچلتے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بن جاتا سر، پھر کچلتے، پھر کچلتے۔ اللہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، بتائیے آپ، آ گئی نا بات؟ اب بے نمازی اور نماز کی سستی دونوں آ گئی، اور ہم میں سارے شاید دونوں ہی چیزیں ہوں۔ نماز کیسی چیز ہے آپ کو کیا پتا؟ اب آگے آئیے، آگے جب دیکھا گیا تو وہاں ایک شخص ایسا تھا
جس کے پیٹ پھولا ہوا تھا اور اندر سانپ بچھو، اور وہ زمین پہ لیٹتا، اتنا پیٹ پھول جاتا اور گھوڑا اس کے اوپر سے کچلتا ہوا گزر جاتا، اس کا پیٹ پھٹ جاتا، پھر دوبارہ پیٹ بن جاتا۔ سرکار نے دریافت کیا، یا جبریل یہ کیا؟ بولے یہ سود خور ہے آپ کی امت کا، جو سود کھاتا تھا، آج اس کا بھی یہ حشر، یہ وہاں ہونے ہیں ساری چیزیں۔ یاد رکھیے میرے آقا نے فرمایا یہ ہونی ہے، کسی اور کو سائڈ مطلب شارٹ کٹ نکالو مت کہیں سے بھی کہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایزی کرنے کے لیے، نہیں یار میں تو ختم قادرے کرا لیتا ہوں بھائی، اور میں تو ختم درود پاک پڑھ لیتا ہوں، میں تو لنگر کرتا ہوں، نیاز تو میں ہی کرتا ہوں، اور کون کرتا ہے؟ میری کیسے پکڑ ہو جائے گی؟ استغفر، تیری پہلے پکڑ ہوگی۔ نماز فرض پڑھتا نہیں ہے، فرض نماز نہیں ہے نا، اور نوافل اور مستحب عمل کے اندر ٹاپ کے، یہ ٹاپ کے۔ آپ میری تو آزمائی ہوئی، یا ہمارے لوگ بھی آزمائے ہیں۔ کسی دن ہماری مسجدوں میں ختم قادرہ نہ ہو تو بے چین سارے لڑتے ہیں آ کے، بابا ختم قادرہ نہیں ہوا، میں نے تو دوپہر کی نماز پڑھی آ کے، بابا کام میں دیر ہو جاتی ہے، تو میرے تو اس کی کائے کی فکر ہے رات کے لنگر کی کہ یہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح فرمائے، ایسی بات نہیں کسی کے لیے نہیں، یہ ایک اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے تو عورتیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں، سر بندھا ہوا تھا اور برہنہ اور کوڑے مارے جا رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام سے فرمائے گا یا رسول اللہ یہ وہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو بے حیا پردہ نہیں کرتی تھیں، نامحرموں سے پردہ نہیں کرتی تھی، ان کی حالت یہ ہوگی، دیکھ لو آج بھی۔ اب دیکھیں اس کے بعد آپ آقا علیہ السلام گئے، مختصر کر رہا ہوں کہ دو مرد اور عورت کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا ایک بڑا پاکیزہ صاف کھانا، مطلب اچھا کھانا، اور دوسرا بدبودار کھانا، اور وہ دونوں عورت اور مرد بدبودار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، کچل رہے ہیں۔ سرکار نے حیرت سے فرمایا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کھانا تازہ اچھا پڑا ہے اور وہ یہ باسی اور بدبودار، جس میں بدبو آ رہی ہے، کھانے پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہے نا، یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں پہ جنا کرتے تھے، نامحرم عورتوں پہ، یعنی اپنی بیوی پاک ہونے کے باوجود دوسری عورتوں میں نظر رکھتے تھے، یہ وہ ہے۔ اور یہ عورتیں وہ ہیں جو اپنا پاک شوہر چھوڑ کر دوسرے مردوں میں نظر رکھتی تھی۔ اللہ رب العالمین فی امان، اللہ تعالیٰ ہمیں امان میں رکھے، اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ میرے دوستوں، مسلمان کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں وعیدیں دی ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اب آگے جائیے نا تو جنت کی بھی ایک بات کر دوں نا، تو آپ بولو کہ جنت کی تو ٹھنڈک ہونی چاہیے نا۔ آئیے حضور علیہ السلام سنیے، جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے بڑی خوبصورت آواز میں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل یہ کس کی آواز ہے، اتنی پیاری آواز اور جنت میں؟ بولے یا رسول اللہ کوئی نہیں، آپ کا غلام ہے۔ بولے میرا غلام؟ بلا زمین پر؟ بولے کون؟ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہے بندہ جس کا قرآن اللہ رب العالمین نے جنت میں ابھی سے سنانا شروع کر دیا۔ سرکار نے کہا اچھا آگے گئے تو کٹ 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 قدموں کی آوازیں، چپلوں کی آوازیں، سمجھے، نالین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور نے کہا یہ جنت میں نالین اور چپلوں کی آواز؟ بولے یا رسول اللہ اور کسی کی نہیں ہے، آپ کے بہت پیارے چہیتے صحابی حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کہ بلال تیرے نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔ اب سرکار علیہ السلام زمین پر جب تشریف لائے نا، ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن 5 منٹ آج بڑی رات کے صدقے میں آپ مجھے بھی دے دیں، تو کچھ لوگ آئے ہیں دیر سے تو وہ فائدہ اٹھا لیں آپ کے صدقے میں۔ اب دیکھیں جنت کی بات ہو رہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نیچے آئے نا، سنیں، تو دریافت کیا اے بلال یہ تو کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت میں تیرے قدموں کی آوازیں جنتیوں کو سنا رہا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا وہی عمل کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں ایک عمل جو آپ نے بتایا نا، مجھے فرمایا، وہ میں نہیں چھوڑتا۔ بولے وہ کیا؟ سنو، وہ عمل یہ ہے یا رسول اللہ، خدا کی قسم جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ کو کتنا پسند ہے دیکھو اس کا وضو ٹوٹنا، کہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں۔ کیا مرتبہ ہوگا بلال کا مرتبہ، آپ کیا جانو۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو صحابیوں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب حیران، کسی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کا نام نہیں لیا،
کیوں جو 100% جو نا شیورٹی تھا، سرکار تو ہے یہی، ان کے ذہن میں یہی تھا. حضرت ابوبکر صدیق، کسی نے عمر فاروق، کسی نے عثمان غنی، کسی نے مولا علی کا نام دے دیا ہے نا اپنے اپنے حساب سے. کسی نے کہا سیدہ فاطمہ تو زہرا جنت کی شہزادی ہے، وہ تو پہلے ہی جائیں گی، امام حسن اور امام حسین. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہ علی، نہ ابوبکر، نہ عثمان، نہ عمر، نہ حسین، نہ میری بیٹی فاطمہ، نہ میں خود. حضور کیا فرمایا؟ نہ میں خود جاؤں گا سب سے پہلے جنت میں. ارے جنت میں سب سے پہلے جائے گا جو تمہیں دیکھو وہ پانی پلا رہا ہے نا بلال، وہ جنت میں جائے گا. اور وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب لوگ تو پیدل ہوں گے اور میں قصبہ پر ہوں گا اپنی اونٹنی پر، اور میری اونٹنی کی رسی جو ہے، جو رسی پکڑتا ہے وہ آگے ہوتا ہے نا، تو جب جنت میں افتتاح کروں گا تو آگے جنت میں قدم پہلا میرے بلال کا ہوگا میرے استقبال کے لیے. میرے دوستوں، بلال تیری سبحان اللہ قربان جاؤں، اللہ اکبر. یہ عاشق ہے بلال، یہ عاشق رسول ہے میرے دوستوں. اب آئیے حضرت نعمان بن حارثہ، اس سے پوچھا نعمان تیرا بڑا کمال ہے بھائی، تیری بڑی ٹور ہے. بولے یا رسول اللہ خیریت؟ بولے یار جنت کے اندر اللہ تیرا قرآن مجید سنا رہا ہے جنتیوں کو، یقینی طور پہ تو بہت بڑی عبادت یا کوئی کام کرتا ہے. بولا کہ یا رسول اللہ خدا گواہ ہے، صرف آپ نے جو بتائی ہے فرضیات وہ ادا کرتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا، باقی تو میں اپنا کام دھندے میں، گھر کے کام کا جو بچوں کے یہ وہ. بولے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا نارمل تو کرتا ہے، تو نارمل میں تو کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ بتاتے ہیں. بولے یا رسول اللہ ایک عمل تو ہے نا جو آپ نے بتایا. بولے وہ کیا؟ ماں باپ کی عزت. بولا ہاں، پر کیا کرتا ہے؟ بولے میں اپنی ماں کی بڑی عزت کرتا ہوں. بولے کیسے؟ بولے میں بیوی بیوی دونوں ہیں ہم، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا ہے کہ خدا کے لیے میری ماں کا کوئی کام ذرہ برابر نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. میں اٹھتا ہوں صبح، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، ناشتہ کراتا ہوں، رات کو آتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، صبح سکھاتا ہوں، رات کو کپڑے سکھے ہوئے نکال کے ترتیب سے رکھتا ہوں، اور پھر صبح نماز فجر کے بعد میں اسے قرآن پاک سناتا ہوں. دیکھو ماں کی شان، ماں کی شان سن لو. آج ماں باپ بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں، خدا گواہ ہے آپ کو، کسی پیر فقیر کے پاس کچھ نہیں ملے گا آپ کو جتنا آپ کے گھر میں ماں باپ سے ملے گا. جو ماں باپ دعا کر دے نا، وہ یہ سب ہم جیسے پیر فقیر کچھ نہیں ہے. سچ بتا رہا ہوں آپ کو، 100% ہاتھ نیچے رکھ کے بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے. پھر آپ کی مرضی، کل پوچھو گے تو قیامت میں تو بتا دوں گا کہ میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو. وہ فرماتے میں قرآن جب سناتا ہوں نا، وہ سن کے کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کیا تو میری دعا قبول کرے گا؟ اس کا قرآن جنت میں جنتیوں کو سنانا. سنا یہ دعا ماں مانگ رہی ہے، ماں مانگ رہی ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے، بولے قربان جاؤں تیرے نصیبے پر، دیکھ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ماں باپ وہ چیز ہوتے ہیں کہ ماں تو دعا مانگ رہی ہے مرنے کے بعد کی، کہ جب تو بھی مرے، ماں بھی مرے، جب جائے جنت میں تب سنائے قرآن مجید، لیکن اللہ نے تیری ماں کی دعا کو پہلے ہی قبول کر لیا اور جنت میں قرآن سنانا شروع کر دیا.